قبلہ یہ جو اسپریچول ہیلنگ کی بات ہوتی ہے، کیا اس کا جو تصور اسلامی روحانیت کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے یا کچھ جدا گانا فلسفہ ہے؟ بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ دیکھیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا اسپریچول ہیلنگ کے حوالے سے، یعنی روحانی شفا کے اعتبار سے۔ اور میں اس سوال سے پورے موضوع کو بھی اگر تھوڑا سا وسیع کرنا چاہوں اور اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں کے سامنے اس کو کھولنا چاہوں کہ دیکھیں یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ ظاہر کی شفا تو یہ ہوتی ہے ڈاکٹر نے گولی دی اور سر درد میں آرام آ گیا۔ اسپریچول ہیلنگ یہ ہے کہ آپ نے بظاہر دکھنے والی کوئی چیز نہیں کی مگر پھر بھی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس کا وجود ہے یا نہیں؟ روحانیت اور مادیت کے موضوع پہ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ہر جگہ شعبے میں یہ سوال پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آزمائش ہی ایسی رکھی ہے کہ مادیت ہر جگہ ظاہر ہے اور روح چھپی ہوئی ہے۔ یعنی بدن ظاہر ہے، مادیت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ روح نظر نہیں آتی، نہ داخل ہوتے ہوئے نہ وہ نکلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اسی طرح روحانی امور کے جتنے نتائج ہیں نا وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، فائدہ نظر بظاہر لوگوں کو نہیں آتا۔ آپ جو ہے آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، قیامت کہاں ہے، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ یہ سوال اس لیے زیادہ اہم ہے کہ روحانیت ایک آزمائش کی طرح ہمارے ارد گرد ہے۔ اب شیطان ہے مادیت کا پجاری، وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ ہم نقد دیں گے، ہم کیش دیں گے، تم ہماری بندگی میں آؤ، شہرت دیں گے، مال دیں گے، پیسہ دیں گے، وہ دکھا کے دیتا ہے۔ ہاں، لیکن اسلام جب بات کرتا ہے نا دینے کی، وہ نقد بات نہیں کرتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، نقد بھی ملتا ہے مگر آخرت زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے آج روحانیت کتنی اہم ہے ہماری زندگیوں میں، اور یہ ہیلنگ جو ہے اسپریچول ہیلنگ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھیں، قرآن کریم کی آیات دیکھیں، وہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اس کی بات کرتا ہے کہ جہاں یہ دنیا کی معیشتوں معاشرتوں کی شفا ہے، اسی طرح یہ انسان کے لیے روحانی شفا بھی بنا کر اتارا گیا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کوئی آپ نفسیات کی کوئی گولی نہیں کھا رہے، آپ سکون کی کوئی گولی نہیں کھا رہے، لیکن اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ کو سکون مل رہا ہے، آپ کو شفا مل رہی ہے۔ ہاں، اور میں آخر میں بس یہ عرض کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیات دیے، جو آپ نے دم، درود اور یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر دم کیا، آپ نے اپنے اوپر آیت الکرسی کو پڑھ کر پھونکا، سورہ فلق اور ناس کو پڑھ کر پھونکا، یہ سب اسپریچول ہیلنگ ہے۔ اور آخر میں بس یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں، علماء ہیں، مبلغین ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، انہوں نے جو اسپریچول ہیلنگ ہے نا اس کو ڈیٹیل سے دیکھا کہ آپ آیات سے جسموں کی شفا تو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ ان آیات سے روحانی شفا بھی حاصل کریں، کیونکہ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روح بیمار ہوتی ہے۔ جیسے جسم پر چیچک کے نشان پڑتے ہیں ایسے ہی دل پر گناہوں کے نشان پڑتے ہیں، دل پر سیاہی کے نقطے پڑتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر ان داغوں کو دور نہیں کر سکتا، ان سیاہیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چہروں کا نور، دلوں کا نور جو اسپریچول ہے وہ کہاں سے ٹھیک ہوتا ہے کہ انسان قرآن پڑھے، اس کے جسموں کے بھی شفا حاصل ہو رہی ہو تو روح بھی پاک ہو رہی ہو۔ صوفیاء نے روحوں کو بھی پاک کیا ہے اور روحوں کو بھی شفا اور بالیدگی اور وہ ترقی روحانیت کی عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جب روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، وہ ایک لطیف دنیا ہے، وہ کتنا سفر کرتی ہے، وہ کہاں تک پہنچتی ہے، خوابوں میں حضور کی زیارت ہوتی ہے، وہ کیسے صالحین کی روحوں سے جوڑ پیدا کرتی ہے۔ یہ یقیناً روحانی شفا کا ایک کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔